اچھا بیرسٹر گور صاحب, کیا خوشخبری اندر سے آ رہی ہے قومی اسمبلی سے؟ سنا ہے کہ اسپیکر نے جو پروڈکشن آرڈر تھے جاری کر دیا, کب تک پیش ہو رہے ہیں یہاں پر مروت صاحب اور دیگر ارکان؟ دیکھو اسپیکر صاحب سے ہم نے بات کی تھی اور تھینکس گاڈ اینی اسپیکر صاحب نے آرڈر کر لیا فائنلی, پروڈکشن آرڈر ایشو ہوئے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارے سارے 10 کے 10 MNA صاحبان اسمبلی میں شرکت کریں گے. اور جب یہاں پر آئیں گے تو اس کے بعد کیا لائحہ عمل ہوگا؟ وہ تو پھر وہی سب کچھ بتائیں گے یہاں پر فلور پر جو ان کے ساتھ ہوا؟ یہ دیکھو وہ MNAs ہے, جب وہ فلور پہ آئیں گے ان کو فلور دی جائے گی تو انہوں نے اپنے اظہار تو کرنا ہے اپنے رائے کا. اور طریقہ کار کیا ہے؟ یہاں پر آئیں گے پھر واپس حوالات جائیں گے پھر آئیں گے, یہ ہوگا؟ اگر سیشن چلتا ہے نیکسٹ ڈے تو وہ روٹین میں لاجز میں چلتے ہیں, بٹ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسپیکر صاحب کے نیکسٹ ڈے کے آرڈر. یعنی تھانے واپس نہیں جائیں گے؟ نہیں, وہ پہلے آ جاتے ہیں سیشن کے لیے, پھر روٹین میں واپس جاتے ہیں. لیکن سم ٹائم اگر نیکسٹ ڈے سیشن ہے تو ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ ان کو جیل نہ لے کے جائیں, آپ اس کو ہولڈ اوور کریں لاجز میں, اور نیکسٹ ڈے پھر پتہ چل سکا ہے کہ کہاں تھے آپ کے CM 8 گھنٹے؟ نہیں, CM صاحب دیکھو ان کی میٹنگ تھی, لیکن سم ٹائم جیمر لگے. طاقتور لوگوں کی کسٹڈی میں تھے اور سمجھایا گیا ہے کہ اپنی کسٹڈی نہیں کر سکتے کسٹڈی. لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو اغوا کیا گیا, لیکن اب گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے اغوا نہیں کیا گیا, میں وہاں پہ ٹھیک تھا. الفاظ کی ادائیگی مختلف ہوتی ہے, بٹ تھینک یو. گور صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ہم نے گرفتاریوں سے پہلے اسپیکر کو آگاہ کیا تھا, اور اسپیکر صاحب کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ میں تو لا علم تھا, پورا دن ان کی جانب سے کہا گیا میں لا علم ہوں, لیکن رات کو نون لیگ کہتی ہے ہم نے تو پہلے بتا دیا تھا. نہیں, دیکھو اسپیکر صاحب کی بات کو ہم لے لیتے ہیں. اگر اسپیکر صاحب کہتے ہیں وہ لا علم تھے تو لا علم تھے, لیکن اس وقت اسپیکر صاحب تھے بھی نہیں اسمبلی میں, دوسرے لوگ تھے. لیکن ہم جو ان کو نوٹس میں لے کے آتے ہیں, اگر وہ اس کو بھی ریمیڈی کرے فیوچر میں یہ نہ ہو تو پھر بھی گڈ انف. اچھا لاسٹلی بتائیے گا بیرسٹر گور صاحب کہ آپ کو رہا کر دیا گیا, شیر افضل مروت, شعیب شاہین دیگر کو رہا نہیں کیا گیا. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وجہ تھی آپ کو رہا کرنے کی, اور ان کو کیوں رہا؟ کیونکہ کیسز تقریباً ایک جیسے نام تھے. ایک جو ہے حامد رضا صاحب جو چیئرمین ہے اس کے سنی اتحاد کونسل کے, ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا اور مجھے انہوں نے ریلیز کر دیا, اور وہ کر دیا تھا, لے کے گئے تھے, پر انہوں نے دیکھا ہوگا یہ ان کی ثوابدید ہے. لیکن یہ ہے کہ میں وہاں گیا ہوں اور سیدھا ہی واپس آیا ہوں, سو ہم کوئی ڈیل پہ یقین نہیں کرتے کہ کچھ ہے, تو اس لیے. نہیں تو یہ کیا وجہ ہے, کیوں آپ کو رہا کرنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ سر لاسٹ ٹائم یہ مجھے نہیں کیا تھا کہ چلو جس بات پہ بھی کر دیا رہا کر لیا. بینگ اے چیئرمین رات کو آپ کے ساتھ جب یہاں سے آپ کو پکڑا گیا تو اس کے بعد پولیس کا تعلق ہے, میں ایک بات تو کہہ دوں, پولیس وہاں کی جو پولیس ہے میں اس کا شکریہ ادا کروں, انہوں نے ہم سب کا بڑا خیال رکھا, کھانے پینے کا سب کچھ کا, تو یہ بڑا خیال رکھا تھا, اس پہ حساب سے اسٹریٹجی کیا ہے آپ لوگوں کی اب آگے کیونکہ آپ خان صاحب نے کہا میں بات اب کسی سے نہیں کروں گا؟ نہیں وہ ٹھیک ہے نا, کس طرح بات کرے, اگر وہ ہے آپ کو, ہم تو بات کرنا چاہ رہے تھے, کسی کوئی جواب ہی نہیں دیا, اس کو کمزوری سمجھے, پھر کیا بات ہوگی. لیکن اب دروازے ونڈوز کلوز ہو گئی ہیں, بات کی اچک زئی صاحب کے ذریعے جو ہوتی رہی. نہیں, خان صاحب نے اس کا ذکر نہیں کیا, لیکن جو خان صاحب کی آپ نے بڑی جارحانہ تقریر کی, ویسے آپ کا سٹائل نہیں ہے یہ, آپ نے کہا ہم چاہیں تو ہم بھی گرفتار کر سکتے ہیں خواتین کو. ہم ٹٹ فار ٹیٹ پہ یقین بالکل نہیں کرتے اور نہیں کبھی کریں گے, اس لیے میں نے صرف ان کو یہ دکھانا تھا کہ آپ نے ابھی ہمارے 2 MNAs کو, وہ الیکشن کمپین کر رہے ہیں, آپ نے ان پہ الیکشن کمپین کے دوران ان پہ آپ نے پرچے کروائے. ہم بھی 2 الیکشن ہار بیٹھے باجوڑ میں, ہم وہ الیکشن تو جیت سکتے تھے, اس لیے ہم دھاندلی نہیں کرتے, ہم لوگوں کو نہیں روکتے, ہم نے ان کی کمپین وہاں نہیں روکی, ان کی لیڈرشپ پہ ہم نے کوئی فالس پرچہ نہیں کیا, ہم قانونی راہ جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. دیکھیں میں ابھی اسپیکر صاحب ہی کے چیمبر سے آ رہا ہوں, انہوں نے آرڈر کر لیا اور انشاءاللہ تعالیٰ کل پروڈیوس ہوں گے. آج کا آرڈر کا دن ایسے ہی نکل گیا, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارے سارے MNAs جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلی میں آئیں گے. 11 بجے کل اجلاس ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آئیں گے, ان کے آرڈر ایشو ہو گئے. پارلیمنٹرین کی جو ایک گفتگو تھی بلاول بھٹو زرداری کو, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا ایک موقف ہے, ہمارا پہلے سے یہی موقف رہا ہے, باوجود اس کی کہ ہمیں بڑی اسٹرانگ ریزرویشن ہے اسمبلی پہ, لیکن ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ اگر آپ ایک اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے باوجود آپ سپیس نہیں دے رہے, ان کے MNAs کو آپ یہاں سے اریسٹ کر کے لے کے جا رہے ہیں, اور یہی ریزن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج یہ اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے 9-10 MNAs کے سوا باقی لوگ نہیں آئیں گے جب تک یہ سارا کچھ پروسیس ہمیں معلوم کر کے بتایا نہیں جاتا. دا ریزن بینگ کہ اتنی بڑی پارٹی کو آپ سپیس دے نہیں رہے, ان کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں, ہم ٹٹ فار ٹیٹ کر نہیں رہے. آپ نے سپوز 171 پہ رحیم یار خان میں وہ بائی الیکشنز ہو رہے ہیں, وہاں بھی آپ نے ہمارے اوپر پرچے کیے ہیں, آپ نے ہمارے نام ابھی تک ECL سے نہیں نکالے, تو اسپیس تو آپ نہیں دے رہے. پارلیمان میں واپسی کے اوپر نظر ثانی نہیں کر رہے ہیں آپ, 9-10 لوگ ہی رہیں گے آپ کے؟ نہیں دیکھو ہم فی الحال 9-10 ہی بندے آئیں گے, انلیس تھوڑا سا پروسیس چلے پھر دوبارہ فیصلہ سارے آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. نہیں, میں نے دیکھو جہاں تک وہ ریکویسٹ کرے تو ہم پارلیمنٹ سے استعفیٰ نہیں دے رہے, ہم پارلیمنٹ کو ان لوگوں کے لیے خالی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ, اس لیے وہ نہیں, البتہ ہماری جب تک یہ ریزرویشن ریزالو نہیں ہوتی تب تک ہم یہ 9-10 ہی رکھیں گے. اس حوالے سے یہ خدشہ تو نہیں ہے آپ کی جماعت کو کہ آئینی ترمیم کے وقت کسی ممبر کو غائب کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے؟ نہیں, وہ اسی تناظر میں ہم نے اناؤنس نہیں کیا کہ آئینی ترمیم ہونے والا ہے تو ہمارے کینڈیڈیٹ کو غائب کر لیجیے. ہم نے ایک پرنسپل سٹینڈ لیا ہے, اور 9-10 اس لیے کہیں کہ ہم چاہتے ہیں وہ 10 سپٹمبر. CM KP کے نے صحافیوں کے خلاف نازیبا زبان استعمال کی ہے, آپ کی ان سے بات ہوئی ہے؟
नहीं, मेरी बात नहीं हुई अभी तक, मेरी उससे बात नहीं। गौर साहब कि आप जो कमेटी बना रहे हैं स्पीकर ने जिसकी आज वो हुई है, तो उस हवाले से आप अपने नाम दे रहे हैं? देखिए, स्पीकर साहब की जो कमेटी का जिक्र कर रहे हैं, अगर आप हमारे एक रिजोल्यूशन पहले देखिए, रिजोल्यूशन हम सबमिट कर चुके थे और इस रिजोल्यूशन में हमने यही कहा था पार्लियामेंटेरियंस का भी इशू है। पार्लियामेंट मींस पार्लियामेंटेरियन, अगर पार्लियामेंटेरियन को आप प्रोटेक्शन नहीं दे सकते फिर पार्लियामेंट कैसे चलेगा? इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप पार्लियामेंटेरियन का भी रखें, और हमने उस वक्त इनको ये तजवीज़ दी थी कि आप स्पेशल कमेटी देखें। अगर आप हमारी रिजोल्यूशन उठाएं उसमें भी हमने स्पेशल कमेटी का जिक्र किया है कि स्पेशल कमेटी आप बनाएं, फिर हम देखते हैं कि उसमें क्या करना। अच्छा सर, जो सदारती इक़दामात हैं जिसमें वो पेशावर हाई कोर्ट के जजेस की जो तादाद है वो बढ़ाई जा रही है, तो आपका अगला लाएवल उस हवाले से क्या होगा? क्या आप अदालत से देखिए, सुप्रीम कोर्ट लाहौर पेशावर हाई कोर्ट के उन्होंने तादाद बढ़ाई है। देखो, सिर्फ तादाद बढ़ाने से पेंडेंसी ख़त्म नहीं होती। 10 जजेस की तादाद बढ़ाना आप एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट करते हैं। आप कोई अदर अल्टरनेटिव देखें देन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ द जजेस। उसका जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, तो मुझे अफसोस के साथ एक बात कहना पड़ रहा है, कल में हियरिंग थी, सेशन था, डिप्टी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे थे। कल एक बिल फिर मूव हो गया जजेस की, वो एक प्राइवेट बिल है, उसमें लास्ट टाइम स्पीकर साहब ने रूलिंग दी थी, और वो यही था कि प्राइवेट मेंबर जजेस की जो इंक्रीज है नंबर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो प्राइवेट मेंबर नहीं मूव कर सकता। सो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन इंशाल्लाह उसको टेक अप करेंगे। इस हवाले से या क्या आप नहीं, या अदालत का रुख तो नहीं करेंगे इस मामलात को। जी, थैंक यू। दफ्तर से वकील के, जिसे ला मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ कहता है कि हमने प्रोटेक्शन दी है। मैं समझता हूँ कि आज वज़ीर आज़म भी सो गया, आज वज़ीर कानून भी सो गया, और ये कौम जाग गई। उसकी ईमा के ऊपर ये फस्तायत अपने अरूज पे पहुँच चुकी है। ना कल काला कोट इनके जुल्म से डरा और ना आज डरेगा। हम अपना हक लेना जानते हैं। आइन की पासदारी, रूल ऑफ लॉ, जिसे हम कानून की हुक्मरानी कहते हैं, उसका हलफ हमने लिया है। मैं कहता होता हूँ कि हमने हलफ लिया है दिल से, इन्होंने लिया है अपने ज़ुबान से। वो चाहे